حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میں منی دیکھتی تو اسے کھرچ دیتی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 300۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کھرچ دیا کرتی تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 301۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میں منی دیکھتی تو اسے اس سے کھرچ دیا کرتی تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 302۔ حضرت ام قیس بنت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنے ایک چھوٹے بچے کو جس نے ابھی کھانا شروع نہیں کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اسے کپڑے پر چھڑک دیا اور اسے دھویا نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 303۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا، اس نے آپ پر پیشاب کر دیا، چنانچہ آپ نے پانی منگوایا اور پیشاب پر اسے چھڑک دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 304۔ حضرت ابو سمح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکی کے پیشاب کی وجہ سے کپڑا دھویا جائے اور لڑکے کی پیشاب کی وجہ سے پانی چھڑک دیا جائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 305۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عقل قبیلے کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کلمہ اسلام پڑھا، پھر وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول ہم اونٹوں والے لوگ ہیں، کھیتی والی نہیں، اور انہوں نے مدینے کی آب و ہوا کو ناموافق پایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اونٹوں اور چرواہے کا حکم دیا اور انہیں حکم دیا کہ ان میں چلے جائیں اور ان کے دودھ اور پیشاب پئیں۔ پھر جب وہ تندرست ہو گئے اور وہ حرہ کے کنارے میں رہ رہے تھے، وہ اسلام لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر دیا اور آپ کے اونٹ ہانک کر لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے ان کے پیچھے تلاش کرنے والے بھیجے۔ آخرکار انہیں پکڑ کر لایا گیا تو مسلمانوں نے ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیریں اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، پھر انہیں اسی زخمی حالت میں حرہ میں چھوڑ دیا گیا حتیٰ کہ وہ تڑپتے تڑپتے مر گئے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 306۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عرینہ قبیلے کے کچھ بدوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور مسلمان ہو گئے، لیکن انہوں نے مدینے کی آب و ہوا کو ناموافق پایا حتیٰ کہ ان کے رنگ زرد ہو گئے اور ان کے پیٹ بڑھ گئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی دودھ والی اونٹنیوں میں بھیج دیا اور ان سے فرمایا ان کا دودھ اور ان کا پیشاب پئیں حتیٰ کہ وہ تندرست ہو گئے، تو انہوں نے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹ ہانک کر لے گئے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکڑنے کے لیے آدمی بھیجے، وہ پکڑ کر لائے گئے تو آپ نے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری۔ امیر المومنین عبد الملک نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جب وہ انہیں حدیث بیان کر رہے تھے یعنی ان کی یہ سزا کفر کی وجہ سے تھی یا گناہ کی وجہ سے؟ انہوں نے کہا کفر کی وجہ سے۔ امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ طلحہ کے علاوہ کسی راوی نے اس حدیث میں ان یحییٰ ان انس کہا ہو۔ میرے نزدیک صحیح سند یوں ہے یحییٰ بن سعید ان سعید بن مسیب، گویا یہ حدیث مرسل ہے، یعنی اس میں حضرت انس کا ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ واللہ اعلم۔ سنن نسائی حدیث نمبر 307۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور قریش کے سردار بھی بیٹھے تھے۔ کسی نے ایک اونٹ ذبح کیا تھا۔ ان میں سے کسی نے کہا، کون ہے جو یہ کوبر خون سمیت اٹھا کر لائے؟ پھر کچھ صبر کرے حتیٰ کہ جب آپ سجدے میں چہرہ رکھیں تو آپ کی پشت پر رکھ دے۔ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں، چنانچہ ایک بدبخت اٹھا، گوبر وغیرہ اٹھا کر لایا، پھر ذرا ٹھہرا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑے تو اس نے وہ سب کچھ آپ کی پشت پر رکھ دیا۔ حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی گئی، جبکہ وہ چھوٹی لڑکی تھیں۔ وہ بھاگی بھاگی آئیں اور یہ گندگی آپ کی پشت سے ہٹا دی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو 3 دفعہ فرمایا، اے اللہ قریش کو ہلاک کر دے، اے اللہ ابو جہل بن ہشام، شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ اور عقبہ بن ابی معیط کو ہلاک کر دے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قریشیوں کے نام لیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قسم اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا، میں نے ان سب کو بدر کے دن ایک کنویں میں مردہ پڑے پایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 308۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کا ایک کنارہ پکڑا، اس میں تھوکا، پھر کپڑے کو آپس میں مل دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 309۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو وہ اپنے آگے اور دائیں نہ تھوکے بلکہ اپنے بائیں یا پاؤں کے نیچے تھوکے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح اپنے کپڑے میں تھوک کر کپڑے کو آپس میں مل لیا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 310۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، حتیٰ کہ جب ہم بعیدہ یا زیت الجیش مقام پر پہنچے تو میرا ہار گر گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تلاش کرنے کے لیے ٹھہر گئے، لوگ بھی آپ کے ساتھ ٹھہر گئے، جبکہ نہ وہاں پانی تھا اور نہ ان کے پاس پانی تھا۔ کچھ لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور شکایتاً کہا، آپ دیکھ نہیں رہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کو ٹھہرا لیا ہے، جبکہ نہ تو یہاں پانی ہے اور نہ ان کے پاس پانی ہے۔ یہ باتیں سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر رکھ کر سو رہے تھے۔ وہ آ کر کہنے لگے، تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کو روک رکھا ہے، جبکہ نہ یہاں پانی ہے اور نہ ان کے پاس پانی ہے۔ مجھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب ڈانٹا اور جو کہنا چاہا کہا، اور وہ میرے پہنوں میں کچوکے مارنے لگے۔ میں حرکت کرنے سے صرف اس لیے رکی رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے رہے حتیٰ کہ بغیر پانی کے صبح ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے تیمم والی آیت اتار دی۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے آل ابو بکر، یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر ہم نے وہ اونٹ اٹھایا جس پر میں تھی تو ہار اس کے نیچے سے مل گیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 311۔ حضرت ابو جہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیر جمل کی طرف سے آئے، آپ کو آگے سے ایک آدمی ملا اور اس نے آپ کو سلام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب نہ دیا حتیٰ کہ آپ ایک دیوار کی طرف گئے، چہرے اور ہاتھوں کا مسح کیا، پھر اسے جواب دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 312۔ حضرت عبد الرحمن بن ابزہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، تحقیق میں جنبی ہو گیا اور پانی نہ پا سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو نماز نہ پڑھ۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے امیر المومنین، کیا آپ کو یاد نہیں کہ ایک دفعہ میں اور آپ ایک لشکر میں تھے، ہم دونوں جنبی ہو گئے تو ہمیں پانی نہ ملا، آپ نے تو نماز نہ پڑھی،
لیکن میں اچھی طرح مٹی میں لوٹ پوٹ ہوا اور نماز پڑھ لی۔ پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے اس بات کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا تجھے اتنا کافی تھا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر ان میں پھونک مارے، پھر ان دونوں کے ساتھ چہرے اور ہتھیلیوں کا مسح کیا۔ سلمہ کو شک ہے انہیں یاد نہیں کہ مسح صرف ہتھیلیوں پر یا کوہنیوں تک کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم تمہیں ذمہ دار بناتے ہیں اس روایت کا جس کے تم ذمہ دار بنے ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 313۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اونٹوں میں تھا کہ جنبی ہو گیا، مجھے پانی نہ ملا تو میں مٹی میں اچھی طرح لوٹ پوٹ ہوا جیسے جانور کرتا ہے۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ کو یہ بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اس جنابت سے تیمم کافی تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 314۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات الجیش میں پڑاؤ ڈالا، جبکہ آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ ان کا ایک ہاتھ جو زفار کے نگوں کا تھا وہ ٹوٹ گیا۔ لوگ اس ہار کی تلاش میں روک لیے گئے حتیٰ کہ فجر روشن ہو گئی۔ لوگوں کے پاس پانی نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ناراض ہوئے اور فرمایا تم نے سب لوگوں کو روک رکھا ہے جبکہ ان کے پاس پانی نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کے ساتھ تیمم کی رخصت نازل فرما دی۔ تمام مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں اٹھے اور زمین پر اپنے ہاتھ مارے، پھر انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور کوئی مٹی وغیرہ نہیں چھاڑی، سو انہوں نے اپنے چہروں اور بازوں کو کندھوں تک اور اپنی ہتھیلیوں سے بغلوں تک ہاتھ پھیر لیے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 315۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مٹی سے تیمم کیا، ہم نے اپنے چہروں اور ہاتھوں کو کندھوں تک مٹی لگائی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 316۔ حضرت عبد الرحمن بن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے۔ ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا اے امیر المومنین، بسا اوقات ہم ایک ایک دو مہینے گزار دیتے ہیں اور پانی نہیں ملتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تو جب پانی نہیں پاتا نماز نہیں پڑھتا حتیٰ کہ پانی پالوں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے امیر المومنین، کیا آپ کو یاد ہے کہ جب آپ فلاں جگہ میں تھے اور ہم اونٹ چرا رہے تھے تو آپ کو علم ہے کہ ہم جنبی ہو گئے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ چنانچہ میں تو مٹی میں خوب لتھڑا تھا۔ پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ ہنسے اور فرمایا تحقیق تجھے اتنی ہی مٹی کافی تھی۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ہتھیلیاں ماری، پھر ان میں پھونکا، پھر وہ ہاتھ اپنے چہرے اور کچھ بازوں پر مل لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے عمار، اللہ سے ڈر۔ عمار نے کہا امیر المومنین، اگر آپ چاہیں تو میں یہ واقعہ ذکر نہ کروں؟ انہوں نے فرمایا نہیں، ہم تمہیں ذمہ دار بناتے ہیں اس چیز کا جس کے تم ذمہ دار بنے ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 317۔ حضرت عبد الرحمن بن ابزہ سے روایت ہے کہ کسی آدمی نے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تیمم کے بارے میں پوچھا تو ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کہیں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کیا آپ کو یاد ہے جب ہم ایک لشکر میں تھے تو میں جنبی ہو گیا تو میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہوا، پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ نے فرمایا تمہیں صرف اس طرح کافی تھا، اور شعبہ نے اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر مارے اور دونوں ہاتھوں میں پھونکا، پھر انہیں چہرے اور ہتھیلیوں پر ایک دفعہ مل لیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 318۔ حضرت عبد الرحمن بن ابزہ سے منقول ہے، انہوں نے کہا ایک آدمی جنبی ہو گیا، چنانچہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا تحقیق میں جنبی ہو گیا اور پانی نہ پا سکا۔ انہوں نے فرمایا تو نماز نہ پڑھ۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا
کیا آپ کو یاد نہیں کہ ہم ایک لشکر میں تھے تو ہم جنبی ہو گئے، آپ نے تو نماز نہ پڑھی، لیکن میں اچھی طرح مٹی میں لتھڑا اور نماز پڑھ لی۔ پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے یہ بات آپ سے ذکر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اتنا کافی تھا۔ شعبہ یعنی راوی حدیث نے اپنی ہتھیلی ایک دفعہ زمین پر ماری، پھر اس میں پھونک ماری، پھر ایک کو دوسری سے ملا، پھر انہیں اپنے چہرے پر مل لیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ذکر کیا جو میں نہیں جانتا، تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اگر آپ کہیں تو میں یہ حدیث بیان نہ کروں۔ سلمہ یعنی راوی نے ابو مالک سے اس سند میں کچھ بیان کیا ہے، اور سلمہ نے یہ الفاظ زیادہ کہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم تمہیں اس چیز کا ذمہ دار بناتے ہیں جس کے تم ذمہ دار بنے ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 319۔ حضرت عبد الرحمن بن ابزہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا میں جنبی ہو گیا ہوں اور مجھے پانی نہیں ملتا۔ انہوں نے فرمایا تو نماز نہ پڑھ۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے امیر المومنین، کیا آپ کو یاد نہیں کہ جب میں اور آپ ایک لشکر میں تھے چنانچہ ہم دونوں جنبی ہو گئے اور ہم پانی نہ پا سکے، آپ نے تو نماز نہ پڑھی، لیکن میں اچھی طرح مٹی میں لوٹ پوٹ ہوا پھر نماز پڑھ لی۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو میں نے آپ سے یہ ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اتنا کافی تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ زمین پر مارے، پھر ان میں پھونک ماری اور انہیں اپنے چہرے اور ہتھیلیوں پر مل لیا۔ سلمہ راوی کو شک ہے اور اس نے کہا میں نہیں جانتا کہ میرے شیخ زر نے اس میں کوہنیوں تک کہا یا ہتھیلیوں تک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم تمہیں اس چیز کا ذمہ دار بناتے ہیں جس کے تم ذمہ دار بنے ہو۔ شعبہ نے کہا سلمہ راوی کہتے تھے کہ ہتھیلیوں، چہرے اور کوہنیوں کا مسح کیا۔ یہ سن کر منصور نے ان سے کہا غور کرو تم کیا کہہ رہے ہو، تحقیق کوہنیوں پر مسح کرنے کا ذکر تمہارے سوا کوئی نہیں کرتا۔ پھر سلمہ کو شک ہوا تو اس نے کہا میں نہیں جانتا کہ اس یعنی زر نے کوہنیوں کا ذکر کیا یا نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 320۔ حضرت شقیق بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام پر بھیجا، میں جنبی ہو گیا اور میں پانی نہ پا سکا تو میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہوا، اور پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے اس بات کا ذکر آپ سے کیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اتنا کافی تھا کہ تو ایسے کر لیتا۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ زمین پر ایک دفعہ مارے، پھر دونوں ہتھیلیوں کو ملا، پھر انہیں جھاڑا، پھر بائیں ہاتھ کو دائیں اور دائیں کو بائیں پر ملا، اس طرح اپنی ہتھیلیوں اور چہرے پر انہیں پھیرا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تجھے علم نہیں کہ حضرت عمر نے حضرت عمار کی بات پر قناعت نہ کی؟ سنن نسائی حدیث نمبر 321۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو الگ بیٹھے دیکھا جس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی، تو آپ نے فرمایا اے فلاں لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے تجھے کون سی چیز مانے تھی؟ تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں جنبی ہو گیا ہوں اور پانی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مٹی استعمال کر یعنی تیمم کر لے، یہ تجھے کافی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 322۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک مٹی مسلمان کے لیے ذریعہ طہارت ہے، خواہ 10 سال پانی نہ ملے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 323۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دوسرے لوگوں کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہار کی تلاش میں بھیجا جسے وہ اپنی منزل میں بھول گئی تھیں۔
نماز کا وقت ہو گیا جبکہ ان لوگوں کا وضو نہیں تھا، وہ پانی نہ پا سکے تو انہوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی۔ پھر انہوں نے اس بات کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت اتار دی۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ کی قسم، جب بھی آپ کو کوئی ایسا معاملہ پیش آیا جسے آپ پسند نہ کرتی ہوں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کے لیے اور دوسرے مسلمانوں کے لیے خیر رکھ دی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 324۔ حضرت طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی جنبی ہو گیا اور اسے پانی نہ ملا تو اس نے نماز نہ پڑھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ بھزاعہ کے کنویں سے وضو کرتے ہیں جبکہ اس کنویں میں کتوں کا گوشت، حیض والے کپڑے اور گندگی گر پڑتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی پاک اور پاک کرنے والا ہوتا ہے، کوئی چیز اس کو پلید نہیں کرتی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 327۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا جبکہ آپ بوزاعہ کے کنویں کے پانی سے وضو فرما رہے تھے۔ میں نے کہا، کیا آپ اس پانی سے وضو کرتے ہیں؟ حالانکہ اس میں بعض ناپسندیدہ گندی چیزیں گرتی رہتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پانی کو کوئی چیز پلید نہیں کرتی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 328۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پانی کے بارے میں پوچھا گیا جس پر جانور اور خصوصاً درندے پینے کے لیے آتے جاتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب پانی 2 مٹکے ہو تو وہ پلید نہیں ہوتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 329۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ اس کی جانب اٹھے تو آپ نے فرمایا، اس کا پیشاب نہ روکو۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک ڈول منگوایا اور پیشاب پر بہا دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 323۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی اٹھا اور اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا۔ لوگوں نے اس کو ڈانٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اس کو رہنے دو اور اس کے پیشاب پر ایک ڈول پانی بہا دو، تمہیں آسانی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، نہ کہ تنگی کرنے کے لیے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 331۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی جبکہ وہ جنبی ہو ٹھہرے پانی میں نہ نہائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 332۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، تحقیق ہم سمندری سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ تھوڑا بہت پانی لے کر جاتے ہیں، اب اگر ہم اس سے وضو کریں تو ہم پیاسے رہیں گے، تو کیا ہم سمندری پانی سے وضو کر لیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمندر کا پانی پاک اور پاک کرنے والا ہوتا ہے اور اس کا مرنے والا جانور حلال ہوتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 333۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، میری غلطیاں برف اور اولوں کے پانی سے دھو دے اور میرے دل کو غلطیوں سے اس طرح پاک صاف فرما دے جس طرح تو نے سفید کپڑے کو میل کچیل سے پاک صاف رکھا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 334۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، مجھے برف، پانی اور اولوں کے ساتھ دھو کر غلطیوں سے صاف فرما دے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 335۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے،
وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال کر پیے تو اسے چاہیے کہ مشروب کو گرا دے اور برتن کو 7 دفعہ دھوئے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 336۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا اور شکار اور بکریوں کی حفاظت کے لیے کتا رکھنے کی اجازت دی، اور فرمایا جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اسے 7 دفعہ دھو اور 8ویں دفعہ اسے مٹی سے مانجو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 337۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کے قتل کرنے کا حکم دیا، فرمایا لوگوں کا کتوں سے کیا تعلق، اور آپ نے شکار اور بکریوں کی حفاظت کے لیے کتا رکھنے کی اجازت دی، اور فرمایا جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اس برتن کو 7 دفعہ دھو اور 8ویں بار مٹی سے مانجو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کی اور کہا ایک دفعہ مٹی کے ساتھ دھوو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 338۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کتا کسی کے برتن میں چاٹ جائے تو وہ اسے 7 دفعہ دھوئے، ان میں سے پہلی دفعہ مٹی کے ساتھ دھوئے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 339۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کتا کسی کے برتن سے پی جائے تو وہ اسے 7 دفعہ دھوئے، ان میں سے پہلی دفعہ مٹی کے ساتھ دھوئے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 340۔ حضرت قبشہ بنت کعب بن مالک سے مروی ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے، میں نے ان کے لیے وضو کا پانی ڈالا، اتنے میں ایک بلی آئی اور اس سے پینے لگی، انہوں نے اس کے لیے برتن جھکا دیا تاکہ وہ اچھی طرح پی سکے۔ قبشہ نے کہا چنانچہ انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں تعجب سے دیکھ رہی ہوں تو وہ کہنے لگے اے بھتیجے تعجب کرتی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ وہ کہنے لگے تحقیق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بلا شبہ یہ بلی پلیت نہیں ہے، یہ تو تم پر آنے جانے والے نوکروں اور نوکرانیوں کی طرح ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 341۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں بسا اوقات میں ایک ہڈی سے گوشت نوش تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دہن مبارک وہیں رکھتے جہاں میں نے رکھا تھا، حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی۔ اسی طرح میں برتن سے پانی پیتی تو آپ اپنا منہ مبارک وہیں رکھتے جہاں میں نے اپنا منہ رکھا تھا، حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 342۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نزول حجاب سے قبل یا محرم یعنی مرد اور عورتیں اکٹھے وضو کر لیا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 343۔ حضرت حکم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد عورت کے وضو یا غسل سے بچے ہوئے پانی کے ساتھ وضو کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 344۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، فرماتی ہیں بلا شبہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک برتن میں غسل کیا کرتی تھیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 345۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو ایک مد سے اور غسل 5 مد سے فرما لیا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 346۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، فرماتی ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد کے ساتھ وضو کر لیا کرتے تھے اور تقریباً 1 ساع کے ساتھ غسل فرما لیا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 347۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وضو ایک مد کے ساتھ اور غسل ایک ساع سے فرما لیا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 348۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، ہم صرف حج ہی کی نیت رکھتے تھے۔ جب ہم صرف مقام میں پہنچے تو مجھے حیض شروع ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تو میں رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ حیض شروع ہو گیا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر لکھ دی ہے، تم وہی کرو جو حاجی کریں مگر طواف نہ کرنا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 349۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ قریش کی شاخ بنو اسد سے تعلق رکھتی تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور بتایا کہ اس یعنی فاطمہ کو استحاضے کا خون آتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ایک رگ کا خون ہے، جب حیض کا خون آنے لگے تو نماز چھوڑ دو، اور جب ختم ہو جائے تو اپنے جسم سے خون دھو لو اور نہا کر نماز پڑھ لیا کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 350۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حیض کا خون آنے لگے تو نماز چھوڑ دو اور جب رک جائے تو غسل کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 351۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں ام حبیبہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، اے اللہ کے رسول، تحقیق مجھے استحاضے کا خون آتا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ ایک رگ ہے، لہذا حیض ختم ہونے کے بعد غسل کر کے نماز پڑھا کرو۔ تو وہ ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 352۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استحاضے کے خون کے بارے میں پوچھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے ان کا ٹب خون آلود پانی سے بھرا دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جتنے دن تمہیں پہلے حیض آیا کرتا تھا اتنے دن نماز وغیرہ سے رک جاؤ، پھر غسل کر کے نماز پڑھو۔ امام نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمیں قتیبہ نے دوبارہ یہ حدیث بیان کی تو یزید بن ابی حبیب اور عراق بن مالک کے درمیان جعفر بن ربیعہ کا ذکر نہیں کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 353۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تحقیق مجھے خون آتا رہتا ہے، اس لیے میں کبھی پاک نہیں ہوتی، تو کیا میں مستقل نماز چھوڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم صرف اتنے دن رات نماز چھوڑو جن دنوں میں تمہیں حیض آیا کرتا تھا، پھر غسل کر کے لنگوٹ باندھ لو اور نماز شروع کر دو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 354۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت خون آتا تھا، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، تو آپ نے فرمایا بیماری لگنے سے پہلے اس کو جن شب و روز میں ہر ماہ حیض آیا کرتا تھا ان کا حساب لگائے، اور ہر مہینے ان دنوں میں نماز چھوڑ دے، اور جب وہ دن گزر جائیں تو وہ غسل کرے، لنگوٹ باندھے، پھر نماز شروع کر دے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 355۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ام حبیبہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں، ان کو استحاضے کا خون آتا رہتا تھا، وہ پاک نہیں ہوتی تھیں۔ ان کا مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حیض نہیں بلکہ یہ تو رحم میں کوئی زخم ہے، وہ اپنے دنوں کو یاد کرے جن میں اسے حیض آیا کرتا تھا،
چنانچہ ان دنوں میں نماز چھوڑ دے، پھر اس کے بعد وہ ہر نماز کے لیے غسل کیا کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 356۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ام حبیبہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 سال استحاضہ رہا، چنانچہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حیض نہیں بلکہ یہ تو رگ کا خون ہے۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے گزشتہ حیض کے مطابق نماز چھوڑ دیں، پھر غسل کر کے نماز شروع کر دیں، تو وہ ہر نماز کے لیے غسل کر لیا کرتی تھیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 357۔ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور بے قاعدہ خون کی شکایت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یہ ایک رگ کا خون ہے، تم حساب لگا لو، جب تمہارے حیض کے دن آئے تو نماز نہ پڑھو، اور جب حیض کے دن گزر جائیں تو غسل کر کے اگلے حیض کے آنے تک نماز پڑھو۔ امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں اس حدیث کو حضرت عروہ سے ہشام بن عروہ نے بھی بیان کیا ہے، مگر وہ الفاظ ذکر نہیں کیے جو منذر بن مغیرہ نے ذکر کیے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 358۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا تحقیق مجھے استحاضہ آتا ہے اور میں پاک نہیں ہوتی، تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تو ایک رگ کا خون ہے، یہ حیض نہیں، جب حیض کا خون آئے تو نماز چھوڑ دو، اور جب ختم ہو جائے تو خون دھو کر نماز پڑھو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 359۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں استحاضہ آتا تھا، اسے کہا گیا تحقیق یہ ایک سرکش رگ کا خون ہے، اور اسے حکم دیا گیا کہ وہ ظہر کو مؤخر کرے اور عصر کو جلدی کرے، اور دونوں کے لیے ایک غسل کرے، اسی طرح مغرب کو مؤخر کرے اور عشاء کو جلدی کرے اور دونوں کے لیے ایک غسل کرے، اور صبح کی نماز کے لیے الگ غسل کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 360۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تحقیق میں استحاضے والی عورت ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے حیض کے دنوں میں نماز سے رکی رہو، پھر غسل کرو، اور ظہر کو مؤخر کرو اور عصر کو جلدی کرو، اور غسل کر کے دونوں نمازیں پڑھو، اسی طرح مغرب کو مؤخر کرو اور عشاء کو جلدی کرو، اور غسل کر کے دونوں نمازیں اکٹھی پڑھو، اور فجر کے لیے الگ غسل کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 361۔ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہیں استحاضہ آتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جب حیض کا خون آئے اور یہ سیاہ خون ہوتا ہے اور پہچانا جاتا ہے تو نماز سے رک جاؤ، اور جب دوسرا خون ہو تو وضو کر کے نماز پڑھتی رہو، کیونکہ یہ ایک رگ کا خون ہے۔ محمد بن مسنہ نے فرمایا ابن ابی عدی نے یہ حدیث ہمیں اپنی کتاب سے بیان فرمائی، جبکہ آئندہ حدیث 1363 اپنے حافظے سے بیان فرمائی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 362۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استحاضہ آتا تھا، تو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحقیق حیض کا خون سیاہ ہوتا ہے اور پہچانا جاتا ہے، جب یہ خون ہو تو نماز سے رک جاؤ، اور جب دوسرا خون یعنی استحاضہ ہو تو وضو کر کے نماز پڑھو۔ امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث بہت سے راویوں نے بیان کی ہے، لیکن کسی نے وہ لفظ بیان نہیں کیے جو ابن ابی عدی نے ذکر کیے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 363۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استحاضہ آتا تھا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول مجھے استحاضہ یعنی بے قاعدہ خون آتا ہے اور میں کبھی پاک نہیں ہوتی، تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ایک رگ کا خون ہے، حیض نہیں۔ جب حیض آنے لگے تو نماز چھوڑ دو، اور جب رک جائے تو خون دھو کر وضو کرو اور نماز پڑھو، کیونکہ یہ ایک رگ کا خون ہے، حیض نہیں ہے۔ راوی سے کہا گیا کیا حیض کے اختتام پر وہ غسل کرے گی؟ انہوں نے کہا اس میں تو کسی کو شک ہی نہیں۔ امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کو ہشام بن عروہ سے بہت سے راویوں نے بیان کیا ہے، مگر حماد کے سوا کسی نے توضعی کے لفظ ذکر نہیں کیے۔ واللہ اعلم۔ سنن نسائی حدیث نمبر 364۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا اے اللہ کے رسول، مجھے استحاضے کا خون آتا ہے اور میں خون سے پاک نہیں ہوتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ایک رگ کا خون ہے، حیض نہیں۔ جب حیض آنے لگے تو نماز سے رک جاؤ، اور جب حیض ختم ہو جائے تو خون دھو کر نماز پڑھو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 365۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں کبھی خون سے پاک نہیں ہوتی، تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ایک رگ کا خون ہے، حیض نہیں۔ جب حیض آنے لگے تو نماز چھوڑ دو، اور جب حیض کے دن گزر جائیں تو خون دھو کر نماز پڑھو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 366۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، میں پاک نہیں ہوتی تو کیا نماز چھوڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تو ایک رگ ہے، حیض نہیں۔ جب حیض شروع ہو تو نماز چھوڑ دو، اور جب ختم ہو جائے تو خون دھو کر نماز پڑھو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 367۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم زرد اور مٹیالے پانی کو کچھ نہیں سمجھتی تھیں، یعنی حیض شمار نہیں کرتی تھیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 368۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں میں جب کسی عورت کو حیض آتا تو وہ اس کے ساتھ کھاتے پیتے نہ اس کے ساتھ گھروں میں رہتے۔ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى، اور لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے وہ پلید چیز ہے، لہٰذا حیض کی حالت میں عورتوں کے ساتھ جماع سے دور رہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ ان کے ساتھ کھائیں پیئیں اور گھروں میں انہیں ساتھ رکھیں اور جماع کے سوا سب کچھ کریں۔ یہودی کہنے لگے یہ رسول تو ہر چیز میں ہماری مخالفت کرتا ہے۔ حضرت اسید بن حضیر اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہما کھڑے ہوئے، آپ کو یہ بات بتائی اور کہنے لگے کیا ہم حیض کی حالت میں جماع بھی کر لیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سخت متغیر ہو گیا، حتیٰ کہ ہم نے سمجھا کہ آپ ناراض ہو گئے، لہٰذا وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ کا تحفہ آ گیا، تو آپ نے ان کے پیچھے آدمی بھیجا، وہ ان کو واپس لایا اور آپ نے ان کو دودھ پلایا، جس سے پتہ چل گیا کہ آپ ان پر ناراض نہیں ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 369۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں روایت بیان کرتے ہیں جو حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کرتا ہے کہ وہ 1 دینار یا نصف دینار صدقہ کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 370۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے حیض شروع ہو گیا۔ میں آہستہ سے نکل گئی اور اپنے حیض کے کپڑے پہن لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے حیض آ گیا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا تو میں آپ کے ساتھ چادر میں لیٹ گئی۔ اس حدیث کے الفاظ عبید اللہ بن سعید کے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 371۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ایک چادر میں سوتے تھے، حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی۔ اگر آپ کو مجھ سے کچھ خون وغیرہ لگ جاتا تو آپ اس جگہ کو دھو لیتے، اس سے زائد نہ دھوتے، پھر اس میں نماز پڑھ لیتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 372۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم ازواج مطہرات میں سے کوئی حیض والی حالت میں ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے حکم دیتے کہ وہ اپنا ازار باندھ لے، پھر آپ اس کے ساتھ لیٹ جاتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 373۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم یعنی ازواج مطہرات میں سے کسی کو حیض آنے لگتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے حکم دیتے کہ وہ ازار باندھ لے، پھر آپ اس کے ساتھ لیٹ جاتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 374۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کے ساتھ لیٹ جایا کرتے تھے جبکہ اسے حیض آ رہا ہوتا تھا اور اس پر آدھی رانوں تک یا گھٹنوں تک کپڑا ہوتا۔ لئیس کی حدیث میں ہے کہ وہ اس کپڑے سے اپنے جسم کو ڈھانپے ہوتی تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 376۔ حضرت شریح سے روایت ہے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا عورت حیض کی حالت میں اپنے خاوند کے ساتھ کھا سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلاتے، میں حیض کی حالت میں آپ کے ساتھ کھاتی، آپ ایک گوشت والی ہڈی پکڑتے، پھر مجھے قسم دیتے، میں اسے کچھ گوشت نوچتی، پھر اسے رکھ دیتی تو آپ اٹھا لیتے اور اسے نوچنا شروع کر دیتے اور اپنا منہ مبارک وہیں رکھتے جہاں میں نے رکھا تھا۔ اسی طرح پانی منگواتے اور پینے سے پہلے مجھے قسم دیتے کہ میں پہلے پیوں، میں پکڑتی اور کچھ پانی پیتی، پھر میں رکھ دیتی تو آپ اٹھا لیتے اور اسے پانی پیتے اور اپنا منہ مبارک وہیں رکھتے جہاں میں نے رکھا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 377۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ مبارک اس جگہ رکھتے جہاں سے میں نے پیا تھا اور میرے بچے ہوئے پانی سے پیتے تھے، حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 378۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے برتن پکڑاتے، میں اس سے پانی پیتی تھی جبکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی، پھر میں برتن آپ کو دے دیتی تو آپ میرے منہ کی جگہ کا قصد کرتے اور اس پر اپنا منہ رکھتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 379۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں پیالے سے پانی پیتی، پھر میں پیالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا دیتی تو آپ اپنا منہ مبارک میرے منہ کی جگہ پر رکھ کر پانی پیتے۔ اسی طرح میں کوئی ہڈی نوچتی جبکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی، پھر میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا دیتی تو آپ اپنا منہ مبارک میرے منہ والی جگہ پر رکھتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 380۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہم یعنی ازواج مطہرات میں سے کسی کی گود میں ہوتا تھا جبکہ وہ حیض کی حالت میں ہوتی تھی اور آپ قرآن پڑھتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 381۔ حضرت معاذہ ادویہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حیض والی عورت حیض کے دنوں کی نماز کی قضا ادا کرے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تو خارجی عورت ہے؟ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حیض آتا تھا، ہم تو نماز کی قضا ادا نہیں کرتی تھیں اور نہ ہمیں قضا کی ادائیگی کا حکم دیا جاتا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 382۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے کہ آپ نے فرمایا عائشہ مجھے کپڑا پکڑاؤ۔ انہوں نے کہا میں ان دنوں نماز نہیں پڑھتی۔ آپ نے فرمایا وہ تیرا حیض تیرے ہاتھ میں تو نہیں، چنانچہ انہوں نے کپڑا پکڑا دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 383۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مسجد سے چٹائی پکڑاؤ۔ میں نے کہا مجھے حیض آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اسحاق بن ابراہیم نے کہا ہمیں یہ حدیث ابو معاویہ نے بھی اعمش کی سند سے اسی طرح بیان کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 384۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک ہم میں سے کسی کی گود میں رکھ کر قرآن مجید تلاوت فرماتے، حالانکہ وہ حیض کی حالت میں ہوتی تھی۔ اسی طرح ہم میں سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چٹائی لے جا کر مسجد میں بچھاتی تھی، حالانکہ وہ حیض کی حالت میں ہوتی تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 385۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حیض کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو کنگھی کر دیا کرتی تھیں، جبکہ آپ معتکف ہوتے تھے۔ آپ انہیں اپنا سر پکڑا دیتے تھے اور وہ اپنے حجرے ہی میں ہوتی تھیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 386۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں آپ اعتکاف کی حالت میں اپنا سر میرے قریب فرما دیتے تھے، میں اس کو دھو ڈالتی تھی، حالانکہ میں حیض سے ہوتی تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 387۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں اپنا سر مبارک مسجد سے حجرے میں نکال دیتے تھے اور میں باوجود حیض کی حالت کے آپ کا سر مبارک دھو دیا کرتی تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 388۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو باوجود حیض کی حالت کے کنگھی کر دیا کرتی تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 389۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتی تو ضرور کہتی میرا باپ آپ پر فدا ہو۔ میں نے ان سے کہا کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ایسے فرماتے سنا ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں میرا باپ آپ پر فدا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغ، پردہ نشین اور حیض والی عورتیں عید کے لیے نکلیں، وہ اس نیکی اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں، البتہ حیض والی عورتیں نماز کی جگہ سے الگ رہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 390۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ام المومنین کو حیض آنے لگا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے وہ ہمیں واپسی سے روک لے۔ پھر آپ نے پوچھا کیا اس نے تمہارے ساتھ بیت اللہ کا طواف نہیں کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں نہیں بلکہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر چلو نکلو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 391۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے بارے میں روایت ہے جب انہیں ذوالحلیفہ یعنی مدینے والوں کے احرام باندھنے کی جگہ میں بچہ پیدا ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اسے کہو کہ وہ غسل کرے اور احرام باندھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 392۔ حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھا جو کہ بچے کی پیدائش کے موقع پر فوت ہو گئی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے دوران میں ان کے درمیان کھڑے ہوئے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 393۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے خون کے بارے میں پوچھا جو کپڑے کو لگ جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کسی چیز سے کھرچ دو،
اور پانی ڈال کر ناخنوں سے ملو اور پھر دھو کر اس میں نماز پڑھ لو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 394۔ حضرت ام قیس بنت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے خون کے بارے میں پوچھا جو کپڑے کو لگ جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کسی لکڑی یا ہڈی وغیرہ سے کھرچ دو اور پانی اور بیری کے پتوں سے دھو دو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 395۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جنابت کی حالت میں ٹھہرے پانی کے اندر غسل نہ کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 396۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص ٹھہرے پانی میں پیشاب نہ کرے کہ پھر اسے اس سے غسل یا وضو کرنا پڑے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 397۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ٹھہرے پانی میں پیشاب کیا جائے کہ پھر اس سے جنابت کی وجہ سے نہانا پڑے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 398۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا کہ پھر اسے نہایا جائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 399۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص ٹھہرے پانی میں پیشاب نہ کرے جو چلتا نہیں ہے کہ پھر اسے غسل کرے۔ حضرت سفیان نے کہا لوگوں نے ہشام بن حسان سے کہا کہ ایوب تو اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہی رکھتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچاتے۔ وہ فرمانے لگے ایوب کے بس میں ہوتا تو وہ کسی بھی حدیث کو مرفوع یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب بیان نہ کرتے۔ سنن نسائی Hello friends, subscribe my channel.